اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ آج میں آپ کے ساتھ باب نہم مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم اس لیکچر میں پاکستان کے دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ منصوبہ 1960 سے 1965 کے عرصے میں ایگزیکیوٹ ہوا تھا۔ اس منصوبے کے لیے جو رقم مختص کی گئی تھی وہ تھی 23 بلین روپے، جس میں سرکاری شعبہ جات کے لیے 12.4 بلین روپے، نجی شعبہ جات کے لیے 6.80 بلین روپے اور نیم سرکاری شعبہ جات کے لیے 3.80 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ اب ہم اس منصوبے کے مقاصد اور اہداف کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس منصوبے کے مقاصد کیا تھے۔ اس منصوبے کا سب سے پہلا مقصد تھا کہ ہم قومی آمدنی میں 24% اضافہ کریں گے۔ اس کا دوسرا مقصد تھا فیکس آمدنی میں 10% اضافہ کرنا تھا۔ 2.5 ملین افراد کو روزگار مہیا کریں گے۔ 14% تک زرعی پیداوار میں اضافہ کریں گے اور برآمدات میں سالانہ 3% اضافہ کریں گے۔ اس کے بعد ہم اس منصوبے کے نتائج کا جائزہ لیں گے کہ اس منصوبے کے کیا نتائج سامنے آئے۔ قومی آمدنی میں جس طرح ہم نے مقاصد میں بیان کیا کہ ہم نے قومی آمدن میں 24% تک اضافہ اپنے لیے ٹارگٹ بنایا تھا اور اس میں ہمیں 30% اضافہ ہوا۔ برآمدات میں ہمارے پاس 7% اضافہ ہوا۔ صنعتوں میں 40% سے زیادہ ترقی ہوئی، لیکن روزگار ہم اتنے افراد کو مہیا نہ کر سکے جتنا ہمارا ٹارگٹ تھا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جتنے منصوبے آج تک ہم نے بنائے 5 سالہ، اس میں یہ دوسرا منصوبہ کافی حد تک کامیاب رہا تھا۔ ہم اس منصوبے کے کامیابی کی وجوہات جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ منصوبہ جس دور میں ایگزیکیوٹ ہوا وہ دور ایوب خان کا تھا۔ یہ واحد منصوبہ تھا جو کامیاب رہا۔ اس کی کامیابی کی ایک وجہ تو لیڈرشپ تھی، کیونکہ ایوب خان ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے اور ساری لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں تھی، تو اس لیے جو سیاستدان اس سے پہلے ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے تھے، یہ لیگ پولنگ ختم ہوئی۔ اگلی وجہ اس منصوبے کی کامیابی کی یہ تھی کہ ایوب خان نے پہلا جو 5 سالہ منصوبہ تھا اس کو اسٹڈی کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیٹا موجود تھا کہ ہم نے کس فیلڈ میں کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ایوب خان نے اس دور میں سرمایہ دارانہ نظام قائم کیا، جس کے مطابق ٹیکس کا 20% حصہ جو ہے وہ امیر لوگوں کو دیا گیا تاکہ وہ ملک میں صنعتیں لگائے۔ یہ صنعتیں زیادہ تر ایسٹ پاکستان میں لگائی گئی اور ویسٹ پاکستان میں کم صنعتیں تھیں۔ اس کے علاوہ ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا، جس کی وجہ سے امریکہ کی طرف سے پاکستان کو امداد ملی۔ جب پاکستان کو پیسے ملے تو اس کی وجہ سے بھی یہ منصوبہ کافی حد تک کامیاب رہا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں تیسرے 5 سالہ منصوبے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اللہ حافظ۔